ہم نے آپ سے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ جو بھی ترقی کا کام ہے اس میں آپ اپنے طریقے سے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ پاکستان کیوں بہتر طریقے سے اپنے وسائل استعمال نہیں کر رہا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عام شہری انہیں جس طریقے سے کام کرنا چاہیے، جو ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، وہ نہیں کر رہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے اور سرمایہ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لا سکتے ہیں۔ اور یہ باتیں ڈاکٹر اختر حمید خان، جو پورے جنوبی ایشیا میں ترقیاتی کام کے بانیوں میں سے ہیں، ان کے 50 سالہ تجربے پر مشتمل ہیں یہ چیزیں، تو ان کو آزما کے دیکھا گیا ہے اور یہ کام کرتی ہیں۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے تعلق کیسے بناتے ہیں اور کام کرتے ہیں، دوسرا حکومت سے کام لینے کا کیا طریقہ ہے۔ تو حکومت سے کام لینے کی بات ہم اگلی دفعہ کریں گے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عام لوگوں سے جن کی زندگیاں بہتر بنانے میں ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ جب کم آمدنی والے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو آپ پہلے ان سے ان کا مسئلہ پوچھیں، پھر ان سے پوچھیں کہ اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر اختر حمید خان نے کہا کہ جب آپ لوگوں سے ان کے مسئلے کا حل پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو ان کے خواب ہوتے ہیں، جن کے لیے وسائل اتنے موجود نہیں ہوتے کہ وہ پورے ہو سکیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو وسائل ان کے پاس موجود ہیں، جو مہارت موجود ہے، اس کی بنیاد پہ کون سا حل نکالا جائے، یا انہوں نے کوئی حل نکالا ہوا تو اسے کیسے بہتر کیا جائے۔ تو اگر ہم اس فرق کو نہیں سمجھتے تو جب وہ کوئی بات کہیں گے جو حقائق کے مطابق نہیں ہے اور وہ پوری نہیں ہو سکتی، تو ہم وہیں پہ اپنا حوصلہ ہار دیں کہ ہم کہیں گے جی یہ لوگ جو ہے نا، ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلی بات اس رکاوٹ کو سمجھنا اور دور کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ انہیں صحیح حل بتائیں گے جو ان کے مطابقت رکھتا ہے وسائل سے، ان کی مہارت سے، تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد آپ سے اتفاق نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے حل کو رد کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آپ پر اعتماد نہیں ہے اور آپ کے بتائے ہوئے حل پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ تو لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اتنے دور تک دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں۔ تو اس وقت آپ کا توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس آگے چلنے کو تیار ہیں۔ جب وہ چلیں گے اور آپ کامیابی سے مسئلے کا حل دکھا دیں گے، تو پھر جو لوگ آپ کے ساتھ شروع میں نہیں تھے، وہ انہیں کامیاب دیکھ کے وہ بھی پیچھے رہنا نہیں چاہیں گے۔ وہ پھر آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے کہیں گے جی آپ ہماری بھی مدد کریں، وہاں سے آپ کی کامیابی شروع ہوگی۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، اور آپ جو بھی مسئلہ لوگوں کو تعلیم کا، صحت کا، آمدنی بڑھانے کا، اپنے علاقے کو بہتر بنانے کا، ان سب میں اس ایک کہانی کے ذریعے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اختر حمید خان نے جب کراچی میں کام شروع کیا تو کراچی کے ساتھ ہی شہر کے کنارے پہ کوئی تقریباً 150 گاؤں ہیں جنہیں گوٹ کہتے ہیں۔ ان میں ایک دلدار گوٹ ہے۔ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے جا کے لوگوں سے بات کی کہ ان کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، لیکن وہ جا کے مزدوری کرتے ہیں کراچی میں، گدھا گاڑی لے گئے، اونٹ گاڑی لے گئے، اور نوکریاں کی، زمین بیکار پڑی ہے۔
تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی تم اپنی زمین کو کیوں کام میں نہیں لاتے؟ انہوں نے کہا جی پانی نہیں ہے۔ تو پانی کا کیا حل ہے جی؟ کوئی نہر لے آئیں۔ تو نہر میں تو اربوں روپے لگتے ہیں۔ دوسرا حل کیا ہے جو ان کے وسائل کے مطابق؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ پہلے تو یہ ہے ایسی فصلیں اگائیں جس کے لیے بہت پانی نہیں چاہیے، گندم چاول ایسی چیزیں نہیں۔ آپ سیب کے درخت لگا دیں، اس کے صرف پودے کی جڑوں میں پانی دینا پڑے گا، اور وہ ایک گدھا گاڑی پہ جس پہ ایک ڈرم میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ آئے اور تمام پودوں کے جڑوں میں پانی ڈال کے چلا جائے۔ اس گدھا گاڑی والے کو مہینے میں 4 چکر لگانے پڑیں گے، تو آپ 400 روپے میں اس زمانے میں آپ سارے پانی دینے کی ضرورتیں پوری کر لیں گے، اور 6 سال میں آپ کے سیب کے پودے جو ہیں وہ پھل دینا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے بہت قلیل رقم سے بغیر کسی امداد کے، حکومتی یا خیراتی امداد کے، انہوں نے اپنے وسائل سے اتنے اپنی آمدنی بڑھا لی، خوشحالی آ گئی کہ اس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح جو باقی ہیں آپ کے علاقے میں مسائل، ان کے اوپر بھی اسی طرح کے تجربے کیے گئے اور لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے تھے، جب آپ لوگوں کے پاس جائیں ان سے مسئلے کے بارے میں پوچھیں، ان سے اس کے حل کے بارے میں پوچھیں، اور حل میں فرق کریں کون سا ہو سکتا ہے آپ کے وسائل میں، کون سا نہیں۔ اور پھر لوگ اگر سارے آپ سے نہیں ملتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ناکام ہیں۔ ان لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کی بات پہ چلنے کو تیار ہیں۔ جب وہ ہو جائے تو باقی تمام لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ہم یہاں پہ آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن اسے ختم کرنے سے پہلے آپ بیل آئیکن پہ جائیے، اس پہ کلک کریں، ہمیں سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو ملتی رہے۔ شکریہ۔